اور ہم ان اولیاء اللہ کو مانتے کیوں ہیں، ان صوفیاء کرام کو مانتے کیوں ہیں، ان بزرگان دین کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور انہوں نے کثرت نوافل کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا۔ اور جب رب کا قرب حاصل کر لیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا اگر کوئی بندہ کثرت نوافل کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ اگر کوئی بندہ نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ صرف آنکھیں نہیں ہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہے۔ اگر یہ غضب کی آنکھیں ڈال دے پورے علاقے جلا دیتا ہے، اگر جمال کی نظر فرما دے تو دلوں میں انقلاب پر پکڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ۔ تو بندہ جب خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے جمال کا رنگ اس پر چڑھا دیتا ہے، اپنے حسن کا رنگ اس بندے پر چڑھا دیتا ہے، اور پھر جب بندہ کسی اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ کا وہی نیک بندہ ہے۔ بے شک۔ اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہم کوئی رامائن تو نہیں پڑھتے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ صوفیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک عام سا مسلمان بھی، کم سے کم وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتا ہے۔ ہم قل هو اللہ پڑھتے ہیں جس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھی کو اپنا معبود مانتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم صوفیاء کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں تو سورہ توحید یعنی قل هو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہر مسلمان شرک و بت پرستی کا جنازہ نکالتا ہے سورہ اخلاص پڑھ کر کے، قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ان بزرگوں نے یہی تو سکھایا ہے، اور ان کی بارگاہوں میں آ کر ہم یہی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہوتا ہے ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اسی کو معبود مانتے ہوئے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ آپ بزرگوں کے یہاں جا کر کے شرک کرتے ہیں معاذ اللہ، تو آپ بتائیے کہ نہیں، جب بھی ہم حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہی فلسفہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا، صوفیاء کرام نے سمجھایا، یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ انبیاء کے جانشین ہیں، اور فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو ہم گمراہ کرتے ہیں اس کو کوئی ولی نہیں ملتا، اس کو کوئی مرشد نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت جب کسی کی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو مرشد عطا فرماتا ہے، اس کو ولی عطا فرماتا ہے۔